کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان حسن عابدی کا سلام۔ اور آج ہم خصوصی پروگرام کون ہے مہمان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارے درمیان اس وقت عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت موجود ہیں، سید محمد حسنین زیدی صاحب المعروف سہیل شاہ صاحب۔ سہیل صاحب السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے کہ آپ نے آج کل اتنی مصروفیات میں بھی دیکھ رہا ہوں اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ ہر قدم قدم پہ کہیں نہ کہیں آپ ماشاءاللہ فرش عزا، فرش ولا یا کسی اور تقریب سیمینار اور مسلسل لکھ بھی رہے ہوں گے آپ، تو اتنی ساری مصروفیات کے باوجود آپ نے قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کے لیے ہمارے اس خصوصی پروگرام کے لیے کون ہے مہمان کے لیے ٹائم نکالا۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور بہت ساری محبتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آئیے اپنے ناظرین کے لیے کچھ آپ سے چند سوالات کر لیتے ہیں۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کا نام جیسے کہ ابھی میں نے لیا، لیکن المعروف دنیا میں آپ اس وقت جو پہچانے جاتے ہیں وہ جناب سہیل شاہ صاحب کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ ایک دم سے حسنین زیدی سے سہیل شاہ کیسے بن کر سامنے آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، بہت میں آپ کی محبتوں کا اور قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو اور ان کی پوری ٹیم کا میں متشکر ہوں کہ مجھے اس سعادت سے نوازا اور میں اس اسٹوڈیو میں حاضر ہوں۔ حسن بھائی، میں آپ کے علم میں آ گیا کہ میرا نام سید محمد حسنین زیدی ہے، اور وہاں سے میں سہیل چونکہ میرا نک نیم تھا جو گھر میں ہماری نانی ہمیں جو ہے بچپن سے ہی سہیل کہہ کے بلاتی تھی۔ اچھا، شاہ اس کے ساتھ چونکہ ہمارا تعلق ہے۔ اچھا، میں آپ کی بات ایک منٹ کے لیے روک رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے گھر میں سہیل، تو آپ شاعر اہل بیت بھی پڑھے لکھے، علم و ادب سے بھی تعلق ہے آپ کے، تو ماشاءاللہ تو یہ لفظ سہیل کے کچھ آپ کے ذہن میں کہ کیوں یہ سہیل کیوں نک نیم آپ کا کہا گیا، اس سے کیا مراد تھی؟ سہیل کے جو لغت میں جو معنی ہیں وہ ہیں حسن بھائی ستارہ۔ ستارہ، ماشاءاللہ۔ تو وہ ہماری نانی جو تھی یہ انہوں نے ہمیں سہیل کے نام سے پہلے پکارا، تو سب گھر والوں نے کہا کہ بس اب یہی، چونکہ یہ ساری انفارمیشن مجھے میری ماں نے دی کہ ان کو ان کی ماں نے یہ کہا کہ بھائی اس کو سہیل کہا کریں گے گھر میں، اور اس کے معنی جو ہے وہ ستارہ ہیں، اور کہا بھی وہ جاتا ہے کہ وہ ستارہ جو چمک رہا ہے، آج چمک رہا ہے ماشاءاللہ، یہ مولا کی ذاکری کا صدقہ تھا کہ وہ مولا نے جو ہے وہ یہ عزت دے دی اور یہ ستارہ چمک گیا، یہ مولا کے ذکر کا صدقہ تھا۔ تو شاہ مجھے، چونکہ میں خیرپور سے تعلق رکھتا ہوں، سندھ کا لکھنؤ کہا جاتا تھا خیرپور، بالکل، وہاں پر علم و ادب کا گہوارہ تھا جی۔ تو وہاں چونکہ پھر، اور یہ بھی میرے لیے اعزاز ہے حسن بھائی کہ مجھے عام کسی لوگوں نے یا محلے والوں نے شاہ نہیں کہا۔ میں جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا وہاں کے پیش امام مولانا سید حبیب حیدر رضوی، خدا غریق رحمت کرے، ایسے علماء نہیں رہے اب، آپ یقین کیجیے، تو کیا وہ عالم دین تھے، وہ سائیکل پر دور سے آتے تھے نماز پڑھانے، مجالس پڑھتے تھے وہاں۔ انہوں نے مجھے رمضان میں ہم سب بچے جب جا نماز بچھا رہے ہیں اور افطاری کا انتظام ہو رہا ہے، تو وہاں سے وہ مجھے شاہ جی کہتے تھے، مولانا صاحب، مولانا کہہ رہے تھے، مولانا صاحب وہاں کے پیش نماز، شاہ جی آپ میرے ساتھ بیٹھا کریں، شاہ جی آپ میرے ساتھ چائے پیا کریں افطار میں، اور وہاں سے میں لوگ مجھے شاہ کہنے لگے اور وہ میں سہیل شاہ ہو گیا، اور اس طریقے سے جو ہے پھر میں، لیکن یہ کہ میں بچپن سے پڑھتا تو تھا، چونکہ یہ آواز ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ ہمارے والد صاحب جو تھے خدا غریق رحمت کرے بہت اچھی سوز خوانی کرتے تھے، بڑے عزادار۔ شاہ صاحب ہم اس طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک دو اور سوالات آپ کی نجی زندگی اور آپ کے گھریلو حالات کے بارے میں بھی کچھ آپ یہ بتائیے گا، فرمائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ خیرپور سے آپ اچانک کراچی
کس طرح کیا ذہن میں لے کے منتقل ہوئے یا کن حالات میں آپ کراچی پہنچے؟ چونکہ آپ خیرپور سے بلونگ کر رہے ہیں جی حسن اور بھائی، خیرپور بہرحال ایک آزاداری کا بھی گڑھ تھا اور علم ادب کا گہوارہ تھا. جی بالکل بھائی. جی حسن بھائی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب بھی ہجرتیں ہوتی ہیں کہیں سے بھی ہوں، ایک ملک سے دوسرے ملک یا ایک شہر سے دوسرے شہر، تو ان ہجرتوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سب سے بڑا جو ایک بات ہوتی ہے وہ ہے معاشیات اور تعلیم. اگر یہ دو شعبے انسان کو میسر رہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ہجرت کرے. تو چونکہ جہاں ہم رہتے تھے وہاں پر معاشیات اور تعلیم دونوں میں کوئی ایسی خاص فقدان تھا ذرا، جی وہ نظر نہیں آ رہا تھا، جس کی جبکہ میں نے حالانکہ وہیں سے بلکہ اسکوپ کہہ لیں کہ اسکوپ جی برائٹ بالکل اسکوپ نظر نہیں تو آ رہا. میں نے جو ہے وہیں سے خیرپور ہی سے تعلیم حاصل کی ہے. میٹرک کیا، انٹر کیا، بی اے کیا، گریجویشن کے بعد ماسٹرز کیا. خیرپور سے ہی میں نے ماسٹرز کیا ماشاءاللہ، عمرانیات میں، سوشیولوجی جسے کہتے ہیں. اور لیکن چونکہ وہاں جابز نہیں تھیں. اچھا، میں اگر آپ تھوڑا سا مجھے وقت اگر دیں گے تو میں اگر یہ بتا دوں گا کہ میں تو اگر شاعر نہ ہوتا، شاید یہ سوال آپ مجھ سے خود پوچھ ہی لیتے کہ شاعر نہ ہوتا تو کیا ہوتا. میں تو کرکٹر تھا. اور میں کرکٹ میں بہت آگے تھا اور میں ٹیسٹ کرکٹ سے تھوڑا ہی سا پیچھے رہ گیا کہ چونکہ میں غریب آدمی تھا نا، ایک غریب اور ایک مزدور باپ کا بیٹا تھا. اگر میں پیسے والے باپ کا بیٹا ہوتا تو شاید میں پاکستان کے کرکٹ ٹیم میں ہوتا. میں اتنے آگے کرکٹ، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اور مولا کا کرم ہے کہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس کہ میں کرکٹر نہیں بنا اور آج میں جو کچھ بن گیا ایک مولا کے ذاکری، اس سے کہیں زیادہ بہت کروڑوں درجہ جو ہے وہ زیادہ مجھے میرے مولا نے نواز دیا. کہ اگر میں کرکٹر نہ بنا تو بہت اچھا ہوا میرے حق میں کہ آج میں جس مقام پر آ گیا، جس منصب پر آ گیا، تو کم از کم میں اپنی نسلوں کی، اپنے بچوں کی تو جو ہے وہ ذکر اہل بیت کے ذریعے اور کردار محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اپنی نسلوں کی تو پرورش صحیح سے میں کر لوں گا. اگر میں کرکٹر ہو بھی جاتا تو میں دنیا میں تو شاید دنیا کما لیتا، لیکن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری میں نہیں آ سکتا تھا. اچھا آپ نے کرکٹ کا ذکر کیا اور ماشاءاللہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اتنی اچھی کرکٹ کھیلے ہیں کہ آپ تقریباً ٹیسٹ کے قریب پہنچ چکے تھے. لیکن بہرحال وہ پاکستان کا جو المیہ ہے وہ آپ کے ساتھ بھی رہا ہوگا. اس میں ہی خدا کی بھلائی تھی کہ آپ کرکٹر نہ بنے بلکہ مولا کے ذاکر بن گئے ماشاءاللہ. تو کرکٹ آپ کس شعبے میں زیادہ آپ مطلب جو تھا آپ کو، بیٹنگ، بالنگ؟ جی میں بیٹنگ میں جی اسپیشلسٹ تھا میں بیٹنگ کا. اچھا، اور ہمارے پورے علاقے میں جو ہے وہ ایک بڑا ڈنکا بجتا تھا کہ جب شاہ جی جب آ جائیں گے تو بیٹنگ کر رہے ہیں تو گراؤنڈ میں شروع ہو رہا شاہ جی. اصل میں یہ شہرت جو ہے وہ بچپن سے میرے حصے میں آ گئی تھی. پہلے اس طرف سے تھی، پھر یہ کہ اب جو ہے یہ شہرت بھی ہے، مقبولیت بھی ہے اور عزت بھی ہے. لیکن شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں، اگر آپ میری بات سے اتفاق کریں، کہ وہ شہرت جو آپ کرکٹ کے ٹیسٹ میں جا کے حاصل کرتے ہیں وہ میں سمجھتا عارضی اور وقتی ہوتی ہے. لیکن یہ جو آپ ذاکر حسین سے جو آپ کو عزت اور شہرت ملی ہے دنیا میں آج، یہ مسلسل قائم رہے گی. آپ جب تک آپ کے کلام چلیں گے، کتاب کی صورت میں لوگ پڑھتے رہیں گے، عرصے دراز تک سہیل شاہ جو ہے اس ذکر حسین کی محفل میں، مجالس میں زندہ رہے گا اور ہے زندہ ماشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. اچھا شاہ صاحب، ایک اور سوال کر لیتے ہیں کہ آپ کے والد محترم جو جن کے بارے میں نے سنا کہ ایک تو بہت بڑے عزادار تھے، اس حیثیت سے بھی پہچانے جاتے تھے، اور بہت ہی عمدہ سوز خوانی کیا کرتے تھے. تو ان کے بارے میں ایک دو لفظ میں کچھ بتائیے گا. میں بس اگر دو لفظوں میں آپ پوچھیں نا تو میرے والد نے اپنی پوری زندگی اندھیروں میں رہ کر مجھے علم و ہنر کی روشنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ شاہ صاحب. ایسے لوگ، اس لیے نہیں کہ وہ میرے باپ تھے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ جس شخص نے پوری زندگی اندھیروں میں رہ کر اپنی اولاد کو علم کی روشنی دے کر گئے، اس سے بڑی ان کی میں تعریف کر نہیں سکتا. ماشاءاللہ، اللہ ان کو جو ہے علیم میں جگہ عطا فرمائے. شادی کی آپ؟ جی بالکل. بچے ماشاءاللہ؟ جی میرے 3 بچے ہیں. پہلی ہماری بیٹیاں ہیں کائنات. شادی آپ کے خیرپوری میں ہوئی ہے؟ نہیں کراچی میں ہے، لیکن وہ فیملی خیرپور سے بلانگ کرتے ہیں. آپ کے ریلیشن شپ؟ نہیں رشتہ دار نہیں. 3 بچے ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اللہ اس گھر کو آباد رکھے، پروردگار آپ کو بھی زندگی دے، آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر کو مولا آباد رکھے. والدہ
جی حیات ہے میری ماشاءاللہ۔ والدہ، تو یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے جی بالکل، کہ آپ والدہ کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور انہی کی دعاؤں سے آج اس جی بالکل ایسا۔ شاہ صاحب آئیے، بس یہ تو باتیں ہو گئی، اب دوسری طرف آ جاتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ جب آپ کراچی پہنچے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اچھا خیرپور سے شروع کر دیا تھا پڑھنا یا کراچی جی آنے؟ حسن بھائی میں پڑھتا تو خیرپور سے تھا، اچھا، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں کرکٹ کے شعبے میں تھا، لیکن وہاں پر اتنی زیادہ ہمارے محلے میں محرم میں مجالس ہوتی تھیں تو والد صاحب لے جاتے تھے۔ ہاں ایک ابا کی اور وہ تھی کہ وہ ہمیں بالکل ممبر کے قریب لے جا کے بٹھاتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو مطلب کہیں کھیل رہے ہیں چھوڑ دیا خود اندر چلے گئے، بالکل ممبر کے ساتھ لے جا کے بٹھاتے تھے کہ اگر بیٹھنا ہے مجلس میں تو پوری مجلس کو باقاعدہ طور سبحان پر اللہ، سننا ہے اور سمجھنا ہے، ورنہ نہ جائے مجلس میں۔ لیکن وہ سب سے آگے لے جا کے ہمارے والد ممبر کے ساتھ بٹھاتے تھے، تو میں کبھی کبھار وہ کہتے تھے کہ کوئی ربائی میں نے پڑھ دی بچپن میں جیسے لوگ پڑھتے ہیں، یا اسکول میں کالج میں کوئی نعت خوانی میں حصہ لے لیا یا پڑھ دیا، تو اس طریقے سے میں پڑھتا تو رہتا تھا۔ لیکن جب میں کراچی آ گیا پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ مجھے جب مواقع یہاں پر آ کر ملے، اور میں اس معاملے میں بالکل خیانت نہیں کروں گا، شاعر اہل بیت ظفر عباس ظفر مجھے یہاں کراچی میں جب ملے، گو کہ وہ بھی خیرپور کے تھے، وہاں خیرپور میں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جان پہچان کوئی، وہ بھی نوحے پڑھتے تھے وہاں اس زمانے میں، وہ یہاں جب ملے تو ان کی توسط سے وسیلے سے میں اس دنیا کی طرف آیا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہاں نعت خوانی اور منقبت خوانی جو ہے وہ اس میں وہ چونکہ وہ شاعر تھے، اس وقت میں شاعر نہیں تھا، تو وہ اور پھر میں کہ جو ایک اہم شعبہ ہے اس کا طرزیں، جو طرز نگاری ہے، وہ بھی میرے مولا نے مجھے کچھ ہنر دیا ہوا تھا، تو میں اس میں بھی لوگوں کی طرزیں بناتا تھا، یہاں کے لوگوں کی۔ اور اب ظاہر ہے آپ تو خود عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ کراچی آنے کے بعد سب سے پہلی مرتبہ باقاعدہ جسے کہتے ہیں کوئی کسی محفل میں یا مجلس میں باقاعدہ ایسے گھروں میں، یا تو وہ آپ خود اس بات کے عینی شاہد ہے کہ آپ کے گھر پر جو ایک محفل تھی، اور اس محفل میں پاکستان کے تمام جو ٹاپ کلاس کے جو نوحہ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس وقت، اور میں اپنے آپ کو اس محفل میں سفیر اعظم ندیم سرور صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پر، علامہ عرفان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ناصر زیدی صاحب، مسیب رضوی صاحب، جتنے ساجد جعفری، یعنی کوئی ایسا نوحہ خان نہیں تھا کہ جو اس وقت اسٹیج پر نہیں تھا۔ میں تو صرف آپ کے یہاں ایک سامع کی حیثیت سے آیا تھا، اور مجھے یہ میرے لیے یہ سعادت آئی کہ میں وہاں سے میں نے پڑھنا شروع کیا، اور آپ خود اس کے عینی شاہد ہیں اس کے۔ اچھا شاہ جی یہ بتائیے کہ آپ پھر اس کے بعد تو منقبتیں پڑھتے رہے، پھر آپ لکھنے کا، شاعری کی طرف پھر آپ کب سے پہنچے، اور کب ذہن میں آیا کہ نہیں میں اتنی مجھے صلاحیت اللہ نے مولا نے عطا کی ہے کہ میں اب جو ہے لکھنا بھی چاہوں تو لکھ سکتا ہوں، مولا کی مدح کر سکتا ہوں؟ تو یہ کہاں سے آپ نے اس میں یعنی اور کب خیال آیا، کیسے؟ 2 یا 3 برس صرف میں نے، یعنی کہ یہ بات ہوگی 96 7 8، یہ 2-3 برس تو میں نے ایک منقبت خواں کی حیثیت سے مختلف شعراء کا کلام، جس میں خود ظفر کا اور محشر صاحب کا کلام اور گوہر جارچوی، ان لوگوں کے کلام میں نے پڑھے اور میں نے بنائے، بلکہ چونکہ کلام کو اگر اچھی طرز مل جائے حسن بھائی تو پھر وہ 2 آتشہ جسے کہتے ہیں نا، سونے پہ سہاگا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو شروع کے 2-3 کلام اس وقت ساری دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، وہ کلام جو میں نے پڑھے تھے، خون ہم بہاتے ہیں، زخم ہم سجاتے ہیں، گوہر جارچوی صاحب کا لکھا ہوا کلام ہے جو میں نے بنایا تھا اور میں نے پڑھا تھا سب سے پہلے، اور اس کے بعد پھر وہ ساری دنیا میں پڑھا جانے لگا۔ تو 2-3 برس تو یہ میں نے کہا، اس کے بعد پھر میں نے، چونکہ میں کچھ ظفر کے ساتھ جو اس کے اساتذہ تھے ظفر کے، شاہد نقوی صاحب مرحوم خدا فریق رحمت کرے، بہت ہی اعلیٰ انسان اور بہت ہی پائے کے شاعر، اور کتنے ہی شاعر ان کے یہاں سے بنے ہیں، ہم خود اسی میں شامل ہیں کہ ہاں جی ہم بھی انہی کے یہاں سے تربیت ہم نے لی ہے۔ تو میں نے ایک شعر کہا پہلا کہ تیرا مجھ پہ احسان ہے، مجھ کو ذاکری دے دی، سبحان اللہ، اس شرف کے قابل تھا میں بھلا کہاں مولا۔ سبحان اللہ، میں نے اپنی کمائیگی کا اعتراف کیا مولا کے آگے کہ یہ مولا تو نے مجھے یہ انعام کے طور پر دے دیا، میں تو اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ لکھا، اس کے بعد اس کلام کو میں نے لکھا اور میں نے پھر دکھایا کہ بھئی، تو حضرت شاہد نقوی صاحب کہنے لگے بھائی تو کہہ سکتا ہے، تو
ٹھیک ہے. اس کے بعد وہاں سے یہ میں نے شروع کیا. پھر اس میں میری مدد کی ظفر عباس نے, استاد صفت جعفر نے, اور ان لوگوں نے, شاہد نقوی صاحب نے قدم قدم پر میری رہنمائی کی, مدد کی. اور جو جسے کہتے ہیں کہ ایک شاعر کی حیثیت سے جو پہلا میرا کلام حسن بھائی آیا وہ تھا اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے. اور اس کلام نے واقعاً ساری دنیا میں اس سے میں پہچانا گیا, اور ساری دنیا. اچھا, اس وقت آپ خود جانتے ہیں کہ منقبت خوانی کی دنیا میں کوئی اتنی تعداد میں منقبت خوان نہیں تھے. انگلیوں پہ گنے چنے لوگ تھے. تو اب جتنے ہو گئے ماشاءاللہ سے, اب جتنی ترقی اور اتنے منقبت خوان, اس وقت نہیں تھے اتنے. تو یہ میرا پہلا کلام اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے. اس کے بعد یہ ماتم کی صدا زندہ رکھے گی, ہمیں کرب و بلا زندہ رکھے گی, علم کے سائے میں آ جا کے تجھ کو ہریرے کی ہوا زندہ رکھے. اچھا شاہ صاحب, ہم چونکہ ہمارے پروگرام کے درمیان وقفہ بھی ہونے والا اور وقفے کے قریب پہنچ چکے ہیں, لیکن وقفے سے جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ جو سب سے پہلے آپ نے جو منقبت آپ کی شہرت کے باعث بنی اور جو آپ کو خود بھی پسند ہے, وہ تھوڑے اس کے ایک آدھ شعر. جی میں بالکل پیش کرتا ہوں حسن بھائی, بہت شکر گزار. میں یہی کلام, میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں اس کے ایک دو شعر پڑھ دوں, کہ یہی میرا وہ کلام تھا جس سے دنیا میں پہچانا گیا. میں پیش کرتا ہوں. اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے, اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے, زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے, زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے, اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے. اس بات پہ حیران ہے ہر دور کا منکر, خاموشی دیوار میں در بول رہا ہے. پوچھو ابو طالب کے بھتیجے ہی سے, پوچھو معراج میں یہ کس کا پسر بول رہا ہے, زہرا کی دعاؤں کا اثر بول رہا ہے, اشعار میں میرے جو ہنر بول رہا ہے. ماشاءاللہ. یہ شاہ صاحب گوہر جارجوئی صاحب کا کلام ہے یہ؟ جی میرا اپنا, آپ کا اپنا تھا, اور یہی آپ کی جو سب سے پہلا کلام تھا شاعر کی حیثیت سے مجھے اس سے شاعر کیا, اور یہی کلام آپ کی وجہ شہرت بنا. یہ پہلا کلام تھا بحیثیت شاعر اہل بیت جو سہیل شاہ صاحب کا, جو دنیا میں مقبول ہوا اور آج بھی مقبول ہے. ناظرین, ہمارے وقفے کا دورانیہ آ چکا ہے. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم پھر حاضر ہوں گے تو ہمارے درمیان سہیل شاہ صاحب موجود ہوں گے, پھر کچھ سوالات کریں گے. آئیے وقفے کی طرف چلتے ہیں. محمد سے وفا, محمد سے وفا. ناظرین, وقفے کے بعد ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عالمی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت, خوبصورت لہن کے مالک, اللہ نے بڑی شہرت اور عزت دی ہے, اور ذکر حسین بڑے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ تو ہو گیا کہ آپ نے پہلا کلام یہ لکھا, تو آپ کو کچھ یاد ہے کہ کس ایئر میں, کون سا سال تھا جب آپ نے یہ کلام لکھا تھا؟ یہ حسن بھائی 99
99 اور 2000 کا جو درمیان وقت ہے یہ ہے، یہاں سے میں ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانا گیا. تو اس حساب سے مجھے کم و بیش 20 برس ہو گئے کہ میں ایک شاعر. بس وہاں سے آپ نے لکھنے جی کے بالکل. بس اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا لکھا، اپنا پڑھا، میرا لکھا بس اپنے وہاں سے جو قلم چلا ہے مولا کی تائید سے، جی بالکل. تو بس اب چل ہی رہا ہے جی ماشاءاللہ. بس. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک مکمل شاعر میں کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ حسن بھائی، جو میرا تجربہ اور جو میں نے اپنے اساتذہ سے سنا اور پڑھا اور سیکھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات بس ایک ہی جملے میں، کہ شاعر جو ہے نا حسن بھائی، وہ بنتا نہیں ہے، شاعر ہوتا ہے. جی، وہ بن نہیں سکتا. اگر کوئی یہ چاہے کہ میں شاعر بن جاؤں، اس کے لیے کوئی یونیورسٹی، کوئی ادارہ، کوئی اسکول، کوئی کالج آج تک بنا ہی نہیں کہ جس میں جو ہے وہ کوئی ایک عام آدمی ایک شاعر بن جائے. شاعر ہوتا ہے پیدائشی، بائی برتھ، لیکن اس کو سنوارا جا سکتا ہے. پھر میں بائی برتھ ایک شاعر تھا، میرے اندر ایک شاعر تھا جسے مواقع نہیں میسر آ رہے تھے. جب مجھے مواقع میسر آئے تو میرے اندر کا جو شاعر تھا وہ آ گیا، ظاہر ہو گیا. اس کو سنوارنے کے لیے میں نے اساتذہ کی جوتیاں اٹھائیں، میں نے اساتذہ سے سیکھا، میں نے بہت بزرگوں کی، علماء کی جوتیاں اٹھائیں کہ میں اپنی اس فن کو جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کو سنوارنے کے لیے میں نے بڑی جدوجہد، محنت اور خلوص نیت کے ساتھ میں نے اس کو سیکھا، اور اساتذہ سے میں نے بہت کچھ سبق لیا. تو سیکھا تو جا سکتا ہے، سنوارا جا سکتا ہے، اس کو بنایا نہیں جا سکتا. وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یہ صفت جو ہے انسان میں، شاعری والی. جب آپ لکھتے ہیں کلام وہ تیار ہو جاتا، تو آپ کے ذہن میں کیا یہ بات آتی ہے کہ اس کلام کو فلاں نحوہ خواں پڑھے یا فلاں منقبت خواں پڑھے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ تو تاکہ کلام کو وہ جس انداز میں آپ نے لکھا ہے، جس انداز میں آپ چاہ رہے ہوں گے کہ اسی انداز میں جو پیش کیا جائے، تو ذہن میں آتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. اب اس میں دو پورشن ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ میں نے کلام میں نے سوچا اپنے لیے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ کلام میں نے اپنے لیے لکھ رہا ہوں اور میں نے خود پڑھنا ہے. اور وہ میرے پڑھنے کے بعد جب وہ آیا منظر عام پر تو مختلف پڑھنے والوں نے سوچا کہ یہ کلام ہمارے جو ہے وہ مزاج کا ہے تو ہم پڑھ لیں. ایک پورشن تو یہ ہو گیا. دوسرا پورشن اس میں یہ ہے کہ کسی نوح خان نے، مثال کے طور پر یہ جو سینئرز کی ایک لسٹ ہے، اسد آغا صاحب ہیں، ساجد جعفری صاحب ہیں، ناصر زیدی صاحب ہیں، اور ان میں اگر ان میں سے کسی نے مجھ سے کہا کہ ہمارے لیے، تو پھر میں فوکس کرتا ہوں کہ اسد آغا کیا پڑھتے ہیں، ان کو میں کیا لکھ کر دوں، کیا لکھ کے دوں، ساجد جعفری کیا پہلے ان کی پکچر آپ کی ہوتی ہے. جی بالکل، یہ خیال کرنا پڑتا ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مزاج آغا کا ہے وہ مزاج ساجد کا نہیں ہے، وہ ناصر کا نہیں ہے، وہ مسیب کا نہیں ہے. یہ سب ڈیفرنٹ یعنی کہ مزاج کے لوگ ہیں. تو پھر شاعر کو جو ہے وہ ان کے مزاج کے مطابق لفظیات اور کلام دینا پڑتا ہے تاکہ وہ ان کے ایسا نہ ہو کہ وہ پڑھنے والے سے جو ہے وہ کے مزاج سے ہٹ کر کلام ہٹ کر. بالکل، تو ایسا ضرور ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ بے ادبی، اگر آل محمد علیہ السلام سبحان اللہ کوئی ایک حرف بھی بے ادبی کا آ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہمارے. تو سب سے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں با ادب لفظوں کا چناؤ اگر وہ آ گیا اور خلوص نیت کے ساتھ وہ ہم نے لکھ کے اور مولا کی بارگاہ میں بھیج دیا تو پھر انشاءاللہ وہ مقبول ہی ہونا ہے اس کلام میں. اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ کا زیارتوں پہ جانا ہوا کربلا وغیرہ؟ جی الحمدللہ میرے مولا. تو وہاں جب آپ پہنچے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے وہاں اس دہلیز پہ پہنچ کے کوئی منقبت یا کوئی سلام؟ میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، اس میں ایک مولا کی طرف سے دیکھیں مجھے انعام یہ ملا، میں نے 13 رجب کا جشن امیر کائنات کے حرم میں پڑھا. حرم میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 11 ذیقعات کا جشن امام رضا علیہ السلام کے حرم میں پڑھا. 3 شعبان کا جشن امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا. 4 شعبان کا جشن مولا عباس کی سبحان اللہ کے در پر میں نے پڑھا. تو یہ ساری مخصوصیوں پر میرے مولا نے وہاں بلایا مجھے، اور وہاں جو عالمی مشاعرے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی خدمتوں کا صلہ ہے. بالکل، یہ کہ مجھے وہاں بلایا گیا. ویسے میں تمام زیارات پر جا چکا ہوں سوائے عمرے کی بھی زیارت سے میں نہیں ہوں. میرے مولا کرم کریں گے انشاءاللہ تاکہ میں پاک بی بی کے جو ہے وہ وہاں پر دربار میں بھی حاضری کا مجھے شرف 14 معصومین کی زیارت 14 معصومین کی انشاءاللہ ہو جائے گی. اچھا، میں نے ایک کلام تھا، اس کی ایک لائن تھی کہ دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے،
پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے. سبحان اللہ. حسن بھائی جب میں نے یہ لکھا تھا نا کوئی 1.5-2 ماہ کا بھی وقت نہیں گزرا کہ میرے مولا نے مجھے بلا لیا کر. سبحان اللہ. اور وہاں پر جا کر پھر میں نے اس میں 2-3 شعر وہاں پر کہے، پھر یہ میرا سلام ہو گیا. تو اگر کہیں تو میں بالکل تاکہ جو لوگ نہیں جا سکے ہیں ابھی تک ان کے دل کی آواز بھی ہو جائے، اور ہماری دعا ہے کہ مولا ہر آنکھ کو روضہ شبیر کی زیارت سے. ناظرین، شاہ صاحب سے وہ کلام سنتے ہیں جو اس کی ابتدا تو یہاں کی تھی، لیکن جب یہ وہاں پہنچے مقامات مقدسہ پہ تو کچھ شعر وہاں پہ لکھے مولا کے دربار میں. تو آئیے ان سے جی میں 2-3 اشعار اس کے پیش. دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، دیکھ لوں روضہ شبیر قضا سے پہلے، پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے، پاؤں بخشش کی سند روز جزا سے پہلے، اس لیے نظر کے لمحات کا مشتاق ہے دل، ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے، ہوگی مولا سے ملاقات خدا سے پہلے. اب شعر سنیں گے آپ جو میں نے وہاں کہا. اچھا، بین الحرمین میں میں نے کہا. میں شعر پڑھتا ہوں مولا عباس علیہ السلام کے لیے. تو نے معراج عطا کی ہے وفا کو غازی، نام آتا ہے تیرا لفظ وفا سے پہلے، نام آتا ہے تیرا لفظ وفا سے پہلے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ شاہ صاحب، بہت خوب آپ نے مطلب. اچھا شاہ صاحب، تو یہ بتائیے کہ آپ کے جو ماشاءاللہ 3 بیٹے نا آپ نے کہا، 2 بیٹے 1 بیٹی ہماری. 2 بیٹوں میں یا بیٹی میں بھی صحیح کچھ اس قسم کا رجحان پایا آپ نے کہ ان کا بھی شوق ہو کہ میں بڑا ہو کر اپنے والد محترم کی طرح پڑھوں بھی لکھوں بھی؟ اور مولا کا یہ میرے مولا کا ایک ایکسٹرا انعام مجھے یہاں بھی مل گیا کہ میری بیٹیاں جو ہے وہ ذاکری کی طرف رغبت رکھتی ہے. ماشاءاللہ. کیا عمر ہے ان کی؟ ماشاءاللہ ان کی ایج ہے اس وقت 19 برس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. BCom کی اسٹوڈنٹ ہے، ذاکری کی طرف ہے، مجالس پڑھنے کا ان میں ہے. لگتا نہیں ہے ماشاءاللہ آپ خود مطلب ماشاءاللہ بھی تو. چلے اللہ سلامت رکھے. اور تمام یعنی جو فیملی کے جو ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں اکثر، تو اس میں دعائے توسل، حدیث قصہ اور یہ تب زیارت عاشورہ، یہ سب تمام ازبر ہیں زبانی میرے سب بچوں کو. میں الحمدللہ سبحان اللہ. میں میری جو ہے نا وائف کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس نے جو ہے میرے بچوں کو بہت ہی ایک بیلنسڈ لائف کے دین اور دنیا کیسے گزارنا ہے. میری وائف کا بہت بڑا کردار ہے کہ میرے بچوں میں، کیونکہ میری مصروفیات ذاکری کے لیے پوری دنیا میں اور کراچی سے باہر اتنی رہتی ہیں کہ میں وہ ٹائم بچوں کو نہیں دے پا رہا ہوتا کہ جو میری وائف نے حق ادا کیا ہے کہ میرے بچوں کی تربیت میں. اور میرا جو بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ 18 برس کا ہے ماشاءاللہ. وہ بھی اللہ زندگی دے، قصیدہ خوان ہے، نوا خوان ہے. اور آپ سے گزارش ہے نوا خوانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آپ دعا کریں گے کہ میرا جو ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ذاکرین کی فہرست میں آ جائیں، کہیں چھوٹا سا نام ان کے بھی آ جائیں، تاکہ وہ بھی مولا کی اس مشن کو، اس نوکری کو جو ہے میرا جو ہے وہ اس کو وہ بڑھاتے رہیں. ماشاءاللہ. شاہ صاحب آپ نے نواخوانی کا ذکر کیا کہ آپ کے بیٹے نواخوانی کر رہے ہیں، اللہ اسے اور ترقی دے مولا کا ذکر کرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں ایک باپ کے لیے تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی فخر نہیں باپ کے لیے
کہ اگر اس کا بیٹا اس کی زندگی میں جی بالکل ذاکر حسین بن جائے ماشاءاللہ۔ اچھا نوحہ خوانی کے حوالے سے چلے، یوں تو ہمارے سارے نوحہ خواں جو اس وقت نوحہ خوانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبھی ایک سے ایک ہیں، اور سب ماشاءاللہ شہرت پا رہے ہیں اور دنیا کے ہر گوشے میں جا رہے ہیں ماشاءاللہ، سبھی اچھا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ سے صرف جاننا چاہوں گا کہ آپ کا اپنی مطلب جو ہے نوحہ خوانی کے میدان میں آپ کس سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں جب میرے والد جو تھے وہ سچے بھائی کو بہت اچھا سنتے تھے، پڑھتے تھے، ساتھ بھی رہتے تھے، بازو بھی پڑھاتے تھے کبھی کبھار، ماشاءاللہ۔ تو سچے بھائی کو وہ لوگ اچھا جب ہم لوگ اس فیلڈ میں میں آ رہا تھا تو اس وقت ظاہر سچے بھائی کا ایک زمانہ تھا، اور سچے بھائی، ناظم بھائی اور اس ٹائپ کی جو نوحہ خوانی چل رہی تھی، سنگل پڑھنے والوں میں ایک آدھ کوئی نوحہ خوان تھے جو اکیلے پڑھتے تھے، جس میں ضیاء بھائی اور جعفر دادا یہ تھے۔ اس کے بعد پھر ایک دم سے کسی ایک آواز نے، جو اکیلے پڑھنے والوں کی آواز تھی، اس نے پھر ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اپنی نوحہ خوانی سے، اور وہ جو اس وقت میں ایک جو مصائب کے نوحے اکیلے پڑھنے والوں کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ اکیلے پڑھنے والا کوئی، اور وہ آواز نے جو ہے اپنی طرف سب کو متوجہ کیا، اور پھر وہ ایک ٹرینڈ ہی چینج ہو گیا۔ اور پھر وہ پہلے ہماری نوحہ خوانی جو سچے بھائی وغیرہ، ناظم بھائی وغیرہ، وہ ایک میں کہوں گا ایک لمیٹیڈ تھی کہ ہم جو یعنی ہم شیعہ ہیں تو ہمارے گھر میں کیسٹ چل رہا ہے اور بہت اچھی بات کی، ہم سچے بھائی کو، ناظم بھائی کو سن رہے ہیں، بہت اچھی بات کی۔ لیکن سفیر اعظم ندیم سرور نے آ کر اس کو ہماری اس حلقے اور دائرے سے باہر نکالا اور اس کو یونیورسل طور پر اور آفاقی طور پر، اور ندیم سرور نے کچھ اس ٹائپ کا جو ہے وہ ذاکری کی نوحہ خوانی کے انداز میں، اور ایسا ذکر کیا کہ وہ ساری دنیا میں اہل سنت کے گھروں میں، بسوں میں اور جگہ جگہ جو ہے وہ نوحے چلنے لگے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے سوالات کرتے رہے اور ہمارے ناظرین آپ کو سنتے رہے، لیکن ہمارے ساتھ بھی مجبوری ہوتی ہے، وقت کی بڑی قید ہوتی ہے، تو میں چاہوں گا کہ وہ جو کلام آپ کا اس وقت بھی بہت زیادہ فیم ہے، تو میں چاہوں گا ناظرین کے لیے۔ جی جی بالکل حسن بھائی، یہ بھی ایک کلام میرا، چونکہ یہ غلام فرید صابری جو تھے قوال، بہت ہی انہوں نے کسی زمانے میں قوالی پڑھی تھی اس پر۔ مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے سویرے مسلح پہ میں نے علی کا قصیدہ جو ہی گنگنایا، سویرے سویرے خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا، سویرے سویرے نکل کر اندھیروں کے نرغے سے ہر جب در شہ پر آیا، سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا، سویرے سویرے تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا، سویرے سویرے۔ ایک شعر پڑھوں گا حسن بھائی، وہ اس لیے کہ اس میں بہت سارے اشعار ہیں، لیکن میں کوئی اپنی پوری منقبت سلام میں ایک شعر ایسا ضرور رکھتا ہوں جس میں کوئی میسج، کوئی پیغام ہو۔ ایک سوال جو ہمارے ہی یہاں سے اٹھ رہا تھا، میں نے اس کا اس میں جواب بھی ہو گیا، اور میں پیش کرتا ہوں حضور اس کے شعر کو۔ گزاری نماز مودت میں جو شب، ادا فجر میں جب کیا سجدہ رب، لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا، سویرے سویرے لگائی تھی لاگت اندھیرے اندھیرے، منافع کمایا، سویرے سویرے
میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو، پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو، سبحان اللہ، سہیل ایک فرشتہ شفاعت کی میری سند لے کے آیا سبحان اللہ، سویرے سویرے۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب، خوب لکھا آپ نے اور خوب پڑھا، اور آج یہ کلام دنیا میں پڑھا جا رہا، سنا جا رہا، اور ہر پڑھنے والے کی منقبت خواہ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کلام پڑھوں۔ شاہ صاحب ایک سوال اور آپ سے کرتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ دنیا میں کس کس ممالک کا آپ نے سفر طے کیا اور کہاں کہاں آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا؟ حسن بھائی میں کافی ممالک میں گیا ہوں، لیکن میرے لیے شرف اور سعادت یہ ہے کہ میں کربلا معلیٰ اور نجف اور مشہد میں گیا ہوں۔ اس سے بڑا میرے لیے کوئی شرف شرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں امریکہ اور آسٹریلیا اور وہ کوئی اہمیت ہے، وہ کوئی اہمیت اور یہاں وہاں پڑھایا، وہ کوئی تو ٹھیک ہے، وہ بھی سب ثنا خوانوں کی ایک خواہش بھی ہے اور جانا چاہیے، ساری دنیا میں ذکر حسین ہونا چاہیے۔ میں بھی، میرے مولا نے میری کئی جگہ نوکری اور ڈیوٹی لگائی، میں گیا، آدھی دنیا میں بھی گیا، لیکن شرف کی بات یہ ہے کہ میں کربلا گیا اور مولا کے در پر مولا کا ذکر ان کو سنا کر آیا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں، حسن آپ بھی کو اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے میں سہیل صاحب کا شکریہ ادا کر چکا، تمام اپنے قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کے تمام منتظمین کی جانب سے اس دعا کے ساتھ کہ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ لیکن جاتے جاتے ناظرین میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب نے ایک شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خراج عقیدت کے لیے خوبصورت کلام لکھا تھا، تو آئیے ان سے یہ سنتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے شہدائے ملت جعفریہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام آج کا اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جی، عزائے شیخ شہیدو وفا کی تصویروں، تمہیں عزا کے اجالے سلام کہتے ہیں، عزائے شیخ شہیدو تمہارا خون کبھی رائے گا نہیں ہوگا، تمہاری موت ہے معراج زندگی کے لیے، تمہارے جذبہ ایثار نے یہ بتلایا، شعور چاہیے شبیر دوستی کے لیے، تمہیں حبیب کے جذبے سلام کہتے ہیں، عزائے شیخ کہ شہیدو پسر شہید کسی کا ہو غم یہ کم تو نہیں، غم حسین سے لیکن فزوں نہیں بخدا، وہ مائیں لائق صد آفری ہے دنیا میں، جنہوں نے کر دیے بیٹے حسینیت پہ فدا، انہیں بطول کے نوحے سلام کہتے ہیں، عزائے شیخ کے شہیدوں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا
قلم